السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے اور سورۃ النساء کی ہم پہلی 40 آیات کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 40 سے لے کر 80 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بلائیں گے اور تجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں پر گواہ لائیں گے۔ اس دن کافر و رسول کے نافرمان یوں آرزو کریں گے کہ کاش وہ زمین میں کس طرح ملا دیے جائیں اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں۔ مسلمانوں، جب تم کو نشہ ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو کہ کیا کہتے ہو، اور نہ بحالت جنابت جب تک غسل نہ کر لو۔ البتہ اگر کوئی مسافر ہو تو مضائقہ نہیں، کیونکہ تیمم کر سکتے ہو جیسا کہ ابھی آگے حکم ہوتا ہے۔ اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا کوئی تم سے پاخانے سے آیا ہو، تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا اور تمہیں پانی نہ ملا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تو نے ان کی طرف نہ دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ ملا ہے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم مسلمان راہ سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی مددگار اور کافی دوست ہے۔ یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدل ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تیرا قول سنا اور تیرا حکم نہ مانا، اور سن کے نہ سنا جائے تو یعنی اللہ کرے کوئی تیری نہ سنے اور اپنی زبان مڑوڑ کے اور دین میں تان کر کے رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا تو سن اور ہم پر نظر کر، تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ اے کتاب والو، ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، وہ سچ بتاتا ہے تمہارے پاس والے کو بیشتر اس سے کہ ہم بہت سے منہوں کو مٹا دیں، پھر ان کو ان کی پشت کی طرف پھیر دیں، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی کہ وہ بندر بن جائیں گے۔ اور اللہ کا کام کیا ہوا، بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشتا اور اس کے نیچے جسے چاہے بخش دے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے گناہ عظیم باندھا۔ تو کیا تو نے ان کی طرف نہ دیکھا جو اپنی جانوں کو پاک کہتے ہیں، یعنی یہود، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ایک دھاگے کے برابر ان پر ظلم نہ ہوگا۔ دیکھ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہی صریح گناہ اس کو کافی ہے۔ کیا تو نے ان کی طرف نہ دیکھا جنہیں کتاب میں سے حصہ ملا کہ وہ بطور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ کفار کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی نسبت زیادہ راہ پائے ہوئے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ نے لعنت کی اس کے لیے تو کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ کیا ان یہودیوں کی سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ پھر تو لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہ دیں گے۔ کیا لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے؟ سو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت دی اور بڑی سلطنت بخشی تھی، پھر ان میں سے کوئی اس کتاب پر ایمان لایا اور کوئی اس سے ہٹا رہا، اور جلتا جہنم کافی ہے، اور جو ہماری آیتوں سے منکر ہوتے ہیں ان کو ہم آگ میں ڈالیں گے، اور جب ان کا چمڑا گل جائے گا تو ان کو دوسرا چمڑا بدل دیں گے تاکہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم انہیں باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں ستھری عورتیں ہوں گی، اور ہم انہیں سایہ دار چھاؤں میں داخل کریں گے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف پہنچا دو، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں اچھی طرح نصیحت دیتا ہے اور اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی اور رسول کی اور ان اختیار والوں کی جو تم میں سے ہیں اطاعت کرو، پھر اگر کسی شے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ، اگر تم اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور اچھا انجام ہے۔ کیا تو نے
ان کی طرف نہیں دیکھا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کلام ان پر نازل ہوا اور تجھ سے پہلے نازل ہوا ہم اسے مانتے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ شیطان مراد کعب بن اشرف دینوی کی طرف فیصلے کے لیے مقدمہ لے جایا۔ ملائکہ انہیں حالانکہ ان کو حکم ہو چکا ہے کہ ان کا انکار کریں، اور شیطان انہیں گمراہی میں دور لے جانا چاہتا ہے، اور جہاں سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو دیکھتا ہے منافق تیری طرف ہٹ کر کے رک جاتے ہیں۔ سوچ وقت کیا ہوگا جب ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ان پر مصیبت آئے گی، پھر تیری طرف اللہ کی قسمیں کھاتے آئیں گے کہ ہمارا مقصود سوائے اس بھلائی اور میلاد کی اور کچھ نہ تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، سو تو ان سے چشم پوشی کر اور انہیں نصیحت کر اور ان کے حق میں اثر کرنے والی بات کہہ، اور ہم نے ہر رسول اسی مراد سے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ مانا جائے۔ اور اگر یہ لوگ جس وقت اپنی جانوں پر ظلم کریں تیرے پاس چلے آئیں، پھر اللہ سے معافی مانگے اور رسول ان کے لیے مغفرت چاہے، تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پائیں گے۔ سوائے اے محمد تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑے میں تجھے منصف نہ بنائیں، پھر جو تو فیصلہ دے اس پر اپنے دلوں میں تنگ نہ ہوں اور تابع دار بن کر تسلیم کریں۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے تئیں قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ منافق نہ کرتے مگر تھوڑے سے، اور اگر وہ کام کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا دین میں، اور اس سیرت میں ہم نے اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور انہیں راہ راست دکھلاتے۔ اور جو کوئی اللہ کا اور رسول کا تابع دار ہو سو وہی ان کے ہاتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا، یعنی نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ عمدہ رفیق ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کافی جاننے والا ہے۔ مومنوں، اپنا بچاؤ کر لو، سو جدی جدی فوج بن کر کوچ کرو یا اکٹھے نکلو۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا نکلنے میں دیر کرتا ہے، پھر اگر کوئی مصیبت یا قتل ان پر آ گیا، شکست آ گئی، تو کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا فضل کیا، میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، اور جو اللہ سے تمہیں فضل ملا یعنی فتح ہوئی یا غنیمت ہاتھ آئی تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ گویا تم میں سے اس میں کچھ دوستی نہ تھی، اور کہتا ہے کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور بڑی مراد پاتا، یعنی غنیمت کا مال لاتا۔ جو لوگ حیات دنیا کو آخرت کے بس بیچتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب ہو ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتواں مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس شہر مکہ سے نکال جس کے لوگ ظلم کرنے والے ہیں، جو مدینہ میں جانتے سے روکتے ہیں اور مسلمان ہونے سے منع کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حمایتی پیدا کر اور مددگار بھیج۔ ایماندار اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا مکر سست ہے۔ کیا تم نے ان کی طرف نہ دیکھا جنہیں قبل از ہجرت کہا گیا تھا کہ کفار مکہ سے لڑائی سے اپنے ہاتھ روکو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب مدینہ میں ان پر جہاد فرض کیا گیا تو اس وقت ان کا ایک فریق لوگوں سے ایسا ڈرا جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے یا پھر اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگا اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھا، تو نے ہمیں تھوڑی سی دولت کیوں نہ دی؟ تو کہہ دے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور ایک دھاگے کے برابر تم پر ظلم نہیں ہوگا، جہاں کہیں تم ہوگے تمہیں موت پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط برجوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے، تو کہہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ بات نہیں مانتے؟ جو بلائی تجھے ملی ہے سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بلائی تجھے پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تجھے آدمیوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جو الٹا پھرا تو ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور کہتے
اور کہتے ہیں کہ قبول ہے، پھر جب تیرے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک فریق کے لوگ اس کے خلاف جو کہتا ہے رات کو مشورہ کرتے ہیں، اور خدا لکھ لیتا ہے وہ مشورہ کرتے ہیں۔